یاد رکھ لے جن اور شیطان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. شیطان جنوں میں سے ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. سورہ کہف میں اللہ نے کہا کہ یہ جو ابلیس جب اسے حکم ہوا کہ ملائکہ کے سامنے سجدے میں گر جائے تو اس نے نافرمانی کی. اور اللہ نے کہا کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا، اور یہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے ابلیس کہا، اللہ نے اسے شیطان کہا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ جو ابلیس ہے یہ ایک زمانے میں بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا عابد اور زاہد تھا، یہاں تک کہ ملائکہ میں اس کا شمار ہوتا تھا. اور بعض اہل علم یہاں تک کہا کہ جنت کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں تھی، اتنا قریب تھا اللہ کے یہاں. اور جب اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اور انسان کے ڈھانچے کو بنایا، کہا جاتا ہے کہ یہ ڈھانچے کے قریب آیا اور ادھر ادھر بھٹکا اور اس کے بعد ڈھانچے میں جھانکنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ ڈھانچہ کھوکھلا ہے. تو اسے معلوم ہو گیا کہ ایک کھوکھلی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. اور وہاں سے اسے تکبری پیدا ہو گئی. اور اللہ نے کہا جب ملائکہ کو کہ اس انسان کے سامنے سجدے میں گر جائیں تو سب سجدے میں گر گئے. اس نے کہا کہ نہیں، میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، میری فوقیت اس پر ہے، تو میں اس کے سامنے کیسے سجدے ریز ہو سکتا ہوں. یہ کہہ کے اس نے انکار کر دیا. اور اس کے بعد ہو گیا ابلیس، اور اس کے بعد ہو گیا شیطان. ابلیس کا معنی مایوس ہونا، ابلیس کا معنی مایوس ہونا. یہ لفظ نکلا ہے ابلس ابلیسو کے اشتقاق سے. معنی یہ کہ ابلیس مایوس ہو گیا. کیوں مایوس ہو گیا؟ اللہ نے جب اسے آزمایا، اللہ نے کہا کہ اس مٹی کے ڈھانچے کے سامنے سجدہ کر ڈالو، تو تمام ملائکہ اگرچہ کہ ان کے لیے دشوار کن تھا کہ یہ ایک چیز جو بعد میں بنائی گئی اس کے سامنے ہم کیسے سجدہ کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے دشوار کن تھا، لیکن اللہ کے حکم پر انہوں نے صبر کیا اور آگے بڑھے، سجدہ کر ڈالا. لیکن یہ جو جن تھا اسے صبر نہیں ہو پایا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اس سے سمجھا کہ اللہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، اللہ مجھے میرے مرتبے سے نیچے گرا رہا ہے، میرے منصب کو اللہ نہیں دے رہا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تو غلطی کر بیٹھا، ملعون ثابت ہوا. یہی لفظ ہے ابلیس کا، مایوس ہونا. اور شیطان بھی اسی کو کہتے ہیں. شیطان شطن یشطن کا معنی ہے فتنہ کرنا، متمرد ہونا، سرکش ہونا، تندخو ہونا، ہے نا، تکبر میں غرور میں پڑ جانا، یہ معنی آتا ہے شطنہ کا. یعنی شیطان وہ جو انتہائی تکبری میں پڑ گیا، انکار کرنے لگا. تو بہرحال یہ شیطان یہی جن سے ہے اور جنوں میں سے ہی شیطان ہے نا. جب یہ جن اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، شر میں اتر آئے، انہی کو شیاطین کہا جاتا ہے. اگر یہ نیک صالح بن جائے تو یہ جن ہی رہتے ہیں. اسی لیے جنوں میں بہت سارے اچھے بھی ہیں اور بہت سارے برے بھی ہیں، لیکن برائی ان کے اندر، شر پسندی ان کے اندر زیادہ ہے.